یا وہ استغفار بتاتے رہے. یہ ثابت ہے صحیح حدیث سے. تو استغفار کے بارے میں ایک حدیث یہ بھی آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو کانسٹنٹلی اپنا لیتا ہے, بہت زیادہ کانسٹنٹ استغفار کرتا ہے, اللہ ول میک اے وے آؤٹ آف ہم فرام ایوری ڈیفیکلٹی. اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ہر مشکل سے کوئی راستہ نکال دیتا ہے. تو میں نے خود بھی پرسنلی اپنی لائف میں دیکھا, ایم شور کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو بندہ بہت زیادہ استغفار کرتا ہے اس کے معاملات آسان ہوتے ہیں, اور جو بندہ جتنے گناہوں میں پڑا ہوتا ہے اور استغفار جو ہے نہیں کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے معاملات پھر بہت تنگ ہو جاتے ہیں. اس کی بیٹھ کر ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے, آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے. تو چیپٹر 39 ورس نمبر 53, سورہ زمر ورس 53, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے, یہاں پر یا عبادی تمام انسانوں سے بات ہو رہی ہے, الذین اسرفوا علی انفسہم جو کہ زیادتی کر چکے ہیں اپنے نفس میں, who have crossed the limits. اسرفوا یعنی کہ اسراف کر دیا ہوا ہے, زیادتی کر دی ہوئی ہے انہوں نے اپنے نفس پر. کیا کہوں انہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے, تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم, اگر تو میرے پاس گناہ لے کر آئے اور تیرے گناہ جو ہے وہ زمین سے آسمان تک جو ہے وہ ڈسٹنس کو فل کر رہے ہیں, لیکن تم اس سے سنسیئر ریپینٹنس کرتا ہے تو میں تجھے معاف کروں. ابھی بہت خوبصورت حدیث آپ کے سامنے آئیں گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرسی کے حوالے سے. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ, یہ المستدرک کی حدیث ہے, صحیح ہے اکارڈنگ ٹو علامہ البانی, اور علی صلی اللہ عنہ سے بہت کم حدیث مروی ہیں. علی صلی اللہ عنہ reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, verily Allah is astonished. اللہ کی astonishment یہ اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے, اور اللہ کیسے اسٹانش ہوتا ہے یہ ایک ظاہر ہے کہ متشابہات میں سے اللہ knows best, لیکن اللہ is astonished at a servant. اللہ ایک انسان پر اسٹانش ہوتا ہے when he says there is no God but you, لا الہ الا انت, but I have wronged myself so forgive me, for none forgive sins but you. یہ ایک دعا ہے پوری, یہ دعا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ پوری عربی میں جو ہے وہ دعا ہے. دعا کا ٹرانسلیشن کیا ہے, there is no God but you, I have wronged myself so forgive me, for none forgive sins but you. اللہ اسٹونش کرتا ہے ایسے بندے پہ, اور اللہ کہتا ہے my servant acknowledges that he has a Lord who forgives and punishes. اللہ اینجلس کو کہتا ہے, اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ کیا میرا بندہ یہ ایکنالج کر رہا ہے کہ اس کا ایک رب ہے اور وہ رب جو ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یعنی اللہ کو اتنی خوشی ہوتی. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے کہ جب ایک گناہ گاری, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جب ایک گناہ گار شخص اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ کو اس طرح کی خوشی ہوتی ہے جیسے ایک انسان جس کا کیمل ڈیزرٹ میں لاسٹ ہو گیا تھا اور وہ اپنے کیمل کو ڈھونڈ رہا تھا, اور اس کیمل پہ سارا سامان تھا, اس کیمل پہ پانی بھی تھا, اس کا باقی بھی دیگر سامان تھا, اور اچانک اسے دور سے وہ کیمل چلا نظر آتا ہے تو وہ خوشی میں آپے سے باہر ہو کر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. یہ حدیث کے الفاظ, یعنی خوشی میں اس طرح کے الفاظ کہہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس لیول کی جو ہے وہ خوشی ہوتی جب گناہ گار بندہ اللہ سے بات کرتا ہے, جب گناہ گار بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے. ہمیں آن دی ادر ہینڈ شیطان نے جو وسوسہ ڈالا ہے کہ تیرے تو اتنے گناہ ہیں, تو اتنا گناہ گار ہے, تو اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تک تیری بات پہنچے, یا اللہ تجھے رپلائی کرے, یا اللہ تیری آواز سنے. حدیث تو کمپلیٹلی اس کے برعکس کہہ رہی ہے. حدیث تو کہہ رہی ہے کہ گناہ گار بندہ جب توبہ کرتا ہے اس پر زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ. اینڈ اٹ پرفیکٹلی میک سینس. میں ایک ٹیچر ہوں, آپ میں بھی شاید کوئی ٹیچر ہو. جب اچھے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اے لیتے رہے, اے اسٹار لیتے رہے, مجھے کوئی اتنی خوشی نہیں ہوتی, میں کوئی سرپرائز نہیں ہوتا ہوں. لیکن جب بیک بینچر اور ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے وہ اگر اچھے نمبر لے لے تو میں اسٹونش بھی ہوتا ہوں, اور ظاہر ہے کہ مجھے دگنی خوشی ہوتی ہے, شاید اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو اٹ پرفیکٹلی میک سینس. اوکے, تو یہ اسٹونشمنٹ کے بارے میں, اللہ کی اسٹونشمنٹ یہ اللہ کا ایٹریبیوٹ می ہے, یا میرا جو کمپیشن ہے, میری جو محبت ہے, میری جو مرسی ہے, وہ میرے شاید ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے, شاید ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس زمین پر چل نہ سکے, لیکن کتنے چانسز دیتا ہے, کتنے چانسز دیتا ہے اللہ. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ
खालिद बिन वलीद को चांस दिया अल्लाह ने। एक टाइम पे वो दुश्मन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगले ही टाइम पे वो एक ऐसे कमांडर बने कि उनके सैफ अल्लाह का लक़ब उनको दिया गया। हालांकि ज़ाहिर है एट वन मोमेंट गुनाह कर रहे हैं, नबी के खिलाफ तलवार निकाल रहे हैं, इससे बड़ा गुनाह और क्या है। तो बहुत बड़े बड़े गुनाह लोगों से हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला है। अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, इंसान खुद दरवाज़ा बंद करता है, अल्लाह कभी दरवाज़ा बंद नहीं करता। ओके, सो इसके बाद मैं तौबा की कंडीशंस के बारे में आप सबसे बात करना चाहूँगा। बहुत ज़रूरी है कि चूँकि तौबा एक बेहतरीन अमल है, बहुत बड़ा अमल है, ये हमारे बाप का अमल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का अमल है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जानें कि सिंसियर रिपेंटेंस होती क्या है। उससे पहले एक और हदीस मैं आपको सुना दूँ, सिंसियर रिपेंटेंस की इंशाल्लाह बात कर रहे हैं। सिन ड्यू टू डिज़ायर, डिज़ायर की वजह से सिन और एरोगेंस की वजह से सिन, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें, ये समझ लें। अबू नोएम रिपोर्टेड, ये हिलियतुल औलिया एक किताब है बहुत ज़बरदस्त, उसमें सलफ़ के वाक़यात मौजूद हैं। अबू नोएम रिपोर्टेड सुफियान इब्ने उयैना रहिमहुल्लाह सेड, whoever commits a sin due to desire, जो भी गुनाह करता है ख्वाहिश की वजह से, verily whoever commits a sin due to desire, we should hope for his repentance, हमें उम्मीद होनी चाहिए कि उसका गुनाह माफ़ हो जाएगा। क्यों? verily आदम अलैहिस्सलाम disobeyed due to desire and he was forgiven, क्योंकि हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने डिज़ायर की वजह से, डिज़ायर थी ना कि अल्लाह ने मना किया ट्री से नहीं खाना, सेल्फ कंट्रोल ज़ाहिर लूज हो गया फॉर वट एवर रीज़न, और डिज़ायर की वजह से जो है या क्यूरियोसिटी की वजह से है, गुनाह कर बैठे। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने सुफियान इब्ने उयैना ने कि अगर कोई शख्स डिज़ायर की वजह से गुनाह करता है तो उसकी माफ़ी है, बट if a sin is committed due to pride and arrogance, then fear that the perpetrator may be cursed। लेकिन अगर कोई शख्स मुतकब्बिर होकर, और जैसे फिरऔन था, अना रब्बुकुमुल आला, तकब्बुर, एक तो गुनाह कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, आगे से ऐलान कर रहा है कि मैं रब हूँ, मैं जिंदगी देता हूँ, मैं मौत देता हूँ, तो ये वाला जो सिन है इसके बारे में है कि that person will be cursed। Verily Iblis disobeyed due to pride and he was cursed। उन्होंने कहा कितना खूबसूरत कंपैरिजन है कि आदम अलैहिस्सलाम ने भी गुनाह किया, लेकिन वो गुनाह डिज़ायर की वजह से था, फिसल गए, लेकिन इब्लीस का जो गुनाह था वो तकब्बुर की वजह से था, वो प्राइड की वजह से था, तो वो कर्स्ड हो गया। इसीलिए हम उसे रजीम कहते हैं, रजना कहते हैं, क्योंकि वो शख्स स्ट्रगल कर रहा है। वो कौन सा प्राइड में कर रहा है? बहुत से ऐसे गुनाह है, मुसलमान तो प्राइड में नहीं कर सकता। मैंने तो आज तक ऐसा मुसलमान नहीं देखा जो गुनाह करके जो है तकब्बुर कर